السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ تمام حضرات؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد تنزیر عالم برکاتی، آپ کا برکاتی ٹیک چینل میں استقبال ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ آپ محرم الحرام کے تعلق سے ایسا پوسٹر کس طریقے سے بنا سکتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ تمام حضرات سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دے، اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ جب بھی میں ویڈیو بھیجوں آپ تک نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو اس پوسٹر کو میں اردو ڈیزائنر اپلیکیشن سے بنانے والا ہوں۔ اردو ڈیزائنر اپلیکیشن کو آپ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یا تو میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو اردو ڈیزائنر اپلیکیشن کو اوپن کر لینا ہے۔ اردو ڈیزائنر اپلیکیشن کو اوپن کر لینے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طریقے سے کھلے گا، تو آپ کو نیو ڈیزائن میں چلا آنا ہے۔ نیو ڈیزائن میں چلانے کے بعد یہاں پہ آپ کو پنٹریسٹ سائز دکھ رہا ہے، اس پہ اوکے کرنا ہے۔ اس پہ اوکے کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو PNG کا آپشن دکھ رہا ہے، اس میں چلانا ہے۔ اس میں چلانے کے بعد اسلامک میں چلانا ہے۔ اسلامک میں چلانے کے بعد نیچے چلانا ہے۔ نیچے چلانے کے بعد لوڈ مور پہ اوکے کرنا ہے۔ لوڈ مور پہ اوکے کریں گے تو یہاں پہ آپ کو بہت سارا ٹیمپلیٹ دکھ جائے گا۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے، یہاں سے ایک امام حسین کے روضہ شریف کی تصویر لے لینا ہے۔ تو میں اس کو لے لیتا ہوں۔ اس کو لے لینے کے بعد اس کو اوپر کر لینا ہے۔ اس کے بعد اس کو تھوڑا سا بڑا کر لینا ہے۔ بڑا کر لینے کے بعد اس کو یہاں پہ رکھ لینا ہے۔ یہاں پہ رکھ لینے کے بعد ادھر چلے آنا ہے۔ ادھر چلانے کے بعد فیدر میں چلانا ہے۔ فیدر میں چلانے کے بعد یہاں پہ ٹیپ پہ اوکے کرنا ہے۔ ٹیپ پہ اوکے کریں گے تو یہ اس طریقے سے ہو جائے گا۔ اس کے بعد ادھر چلانا ہے۔ رائٹ پہ اوکے کریں گے تو یہ سائڈ کا جو کٹا ہوگا، سائڈ کا بھاگ جو فیدر ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہاں پہ لیفٹ پہ بھی اوکے کر دیں گے۔ اس کے بعد ادھر چلانا ہے، سائز میں چلانا ہے۔ سائز میں چلانے کے بعد نیچے سے اس کا تھوڑا سا یہ بڑھا دینا ہے۔ اس کو بڑھا دیں گے تو یہ اس طریقے سے ہو جائے گا۔ اس کے بعد کٹ کر دینا ہے۔ کٹ کر دینے کے بعد ڈی سلیکٹ کر دینا ہے۔ ڈی سلیکٹ کر دینے کے بعد ایڈ نیو میں چلانا ہے۔ ایڈ نیو میں چلانے کے بعد شپیس میں چلانا ہے۔ شپیس میں چلانے کے بعد بیسک میں چلانا ہے۔ بیسک میں چلانے کے بعد یہاں سے اس کو لے لینا ہے۔ اس کو لے لینے کے بعد اس کو بڑا کر دینا ہے۔ بڑا کر دینے کے بعد اس کو یہاں پہ رکھ لینا ہے۔ یہاں پہ رکھ لینے کے بعد ادھر چلانا ہے۔ ادھر چلانے کے بعد ریسٹر پہ اوکے کر دینا ہے۔ ریسٹر پہ اوکے کرنے کے بعد پھر سے ادھر چلانا ہے۔ ادھر چلانے کے بعد فیدر پہ اوکے کرنا ہے۔ فیدر پہ اوکے کرنے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا بھی یہ فیدر ہو گیا، اور یہ دیکھنے میں بہت ہی بہترین لگ رہا ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، لیئر پہ اوکے کرنا ہے۔ لیئر پہ اوکے کرنے کے بعد اس سب کا تالا لاک کر دینا ہے۔ تالا لاک کر دینے کے بعد ایڈ نیو میں چلانا ہے۔ ایڈ نیو میں چلانے کے بعد شیپس میں چلانا ہے۔ شیپس میں چلانے کے بعد ادھر یہاں اس پہ چلانا ہے۔ اس پہ چلانے کے بعد یہاں سے اس ڈیزائن کو لے لینا ہے۔ اس کو لے لینے کے بعد اس کو بڑا کر دینا ہے۔ بڑا کر دینے کے بعد اس کو یہاں پہ رکھ لینا ہے۔ یہاں پہ رکھ لینے کے بعد کلر میں چلانا ہے۔ کلر میں چلانے کے بعد اس کا بھی لال کلر دے دینا ہے۔ لال کلر دے دینے کے بعد کلوز کر دینا ہے۔ کلوز کر دینے کے بعد ڈی سلیکٹ کر دینا ہے۔ اس کے بعد ایڈ نیو پہ چلانا ہے۔ ایڈ نیو پہ چلانے کے بعد PNG میں چلانا ہے۔ PNG میں چلانے کے بعد یہاں پہ اوپر میں آپ کو سرچ کرنا ہے بلڈ۔ بلڈ لکھیں گے، اس کے بعد سرچ کریں گے تو سرچ کریں گے تو یہاں پہ آپ کو بہت سارا بلڈ آ جائے گا۔ اس کو لے لینا ہے۔ اس کو لے لینے کے بعد اس کو چھوٹا کر دینا ہے۔ چھوٹا کر دینے کے بعد اس کو یہاں پہ رکھ لینا ہے۔ اس کو یہاں پہ رکھ لیا۔ یہاں پہ رکھ لینے کے بعد ڈپلیکیٹ کر لینا ہے۔ ڈپلیکیٹ کر لینے کے بعد اس کو یہاں پہ رکھ لینا ہے۔ اس کے بعد پلس پہ اوکے کرنا ہے۔ اس کے بعد فلپ پہ اوکے کر دینا ہے۔ فلپ پہ اوکے کر دیں گے تو یہ ادھر گھوم جائے گا۔ اس کے بعد اس کو یہاں پہ رکھ لینا ہے۔ یہاں پہ رکھ لینے کے بعد اس کا ڈپلیکیٹ کر لینا ہے۔ ڈپلیکیٹ کر لینے کے بعد اس کو یہاں پہ رکھ لینا ہے۔ پھر پلس پہ اوکے کرنا ہے۔ اس کے بعد فلپ پہ اوکے کر دینا ہے۔ فلپ پہ اوکے کریں گے تو یہ گھوم جائے گا۔ اس کے بعد اس کو یہاں پہ رکھ لینا ہے۔ یہاں پہ رکھ لینے کے بعد ڈپلیکیٹ کر لینا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو پورے میں اس کو ڈال دینا ہے۔ یہاں پہ رکھ لینا ہے۔ اس کے بعد فلپ پہ اوکے کرنا ہے۔ فلپ پہ اوکے کرنے کے بعد اس کو برابر سے رکھ لینا ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ کو کاپی کر کر کے اس کو پورے میں ڈال لینا ہے۔ تو میں کاپی کر کر کے پورے میں ڈال دیتا ہوں۔ اس کو پورے میں ڈال دیا۔ پورے میں ڈال دینے کے بعد لیئر پہ چلانا ہے۔ لیئر پہ چلانے کے بعد اس سب کو سلیکٹ کر لینا ہے۔ سلیکٹ کر لینے کے بعد اس کو گروپ کر دینا ہے۔ گروپ کر دینے کے بعد اس کو اس شیپ کے نیچے کر دینا ہے۔ نیچے کر دیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں بہت ہی زیادہ بہتر لگ رہا ہے۔ اب اس کے بعد اس دونوں کا بھی تالا لاک کر دینا ہے۔ تالا لاک کر دینے کے بعد ایڈ نیو پہ چلانا ہے۔ ایڈ نیو پہ چلانے کے بعد شیپس میں چلانا ہے۔ شیپس میں چلانے کے بعد بلاک پہ چلانا ہے۔ بلاک پہ چلانے کے بعد یہاں سے اس کو لے لینا ہے۔ اس کو لے لینے کے بعد اس کو بڑا کر دینا ہے۔ بڑا کر دینے کے بعد اس کو اس طریقے سے یہاں سے پکڑ کے اس کو گھما دینا ہے۔ گھما دینے کے بعد اس کو یہاں پہ رکھ لینا ہے۔ اس کو یہاں پہ رکھ دیا۔ یہاں پہ رکھ دینے کے بعد بارڈر میں چلانا ہے۔ بارڈر میں چلانے کے بعد
कलर में चलाना है। कलर में चलाने के बाद इसका काला बॉर्डर दे देना है। इसके बाद क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ कर देने के बाद ए वाले पे चलाना है। इसके बाद इसको थोड़ा सा कम कर देना है। इसको कम कर दिया, इसके बाद क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ कर देने के बाद डिसेलेक्ट कर देना है। डिसेलेक्ट कर देने के बाद लेयर पे चलाना है। लेयर पे चलाने के बाद इसको इसके नीचे कर देना है। इसको इसके नीचे कर दिया। नीचे कर देने के बाद इसका भी ताला लॉक कर देना है। ताला लॉक कर देने के बाद ऐड न्यू पे चलाना है। ऐड न्यू पे चलाने के बाद स्पेशल टेक्स्ट में चलाना है। स्पेशल टेक्स्ट में चलाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है उर्दू शोहदाए करबला। तो मैं यहाँ पे सिर्फ शोहदा लिख देता हूँ। इसके बाद सर्च पे ओके कर देता हूँ। सर्च पे ओके कर दूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना भी शोहदा के नाम से कॉन्फ्रेंस वगैरह सब है, सब यहाँ पे आ जा रहा है। तो मैं इसको ले लेता हूँ। इसको ले लेने के बाद इसको यहाँ पे रख देता हूँ। यहाँ पे रख देने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। बड़ा कर देने के बाद इसको यहाँ पे रख देना है। यहाँ पे रख देने के बाद इधर चलाना है, स्टाइल में चलाना है। स्टाइल में चलाने के बाद इधर चलाना है। इधर चलाने के बाद इसका ये वाला जो है सेकेंड लास्ट वाला सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद ये लाल और उजला वाला फर्स्ट में है, इस पर ओके कर देना है। इस पर ओके कर देंगे। इसके बाद कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म कर देने के बाद अब इस पर एम्बॉस चढ़ाएंगे तो इसमें खूबसूरती बढ़ जाएगी। तो इधर चलाना है। इधर चलाने के बाद एम्बॉस पे ओके करना है। एम्बॉस पे ओके करने के बाद ये देख सकते हैं कितना शानदार लग रहा है। तो क्या करना है, इन्वर्ट पे ओके कर देना है। इन्वर्ट पे ओके कर देने के बाद साइज़ में चलाना है। साइज़ में चलाने के बाद इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर देना है। इसके बाद इसका ये जो है इसको भी थोड़ा सा कम कर देना है। ऊपर वाले साइज़ को बराबर रख लेना है और नीचे वाले को 10 पे रख देना है। इसके बाद क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ कर देने के बाद डिसेलेक्ट कर देना है। डिसेलेक्ट कर देने के बाद फिर से इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद शेडो पे चलाना है। शेडो पे चलाने के बाद इसको इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद कलर में चलाना है। कलर में चलाने के बाद इसका काला कलर दे देना है। काला कलर दे देने के बाद क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ कर देने के बाद ऑप्शन पे चलाना है। ऑप्शन पे चलाने के बाद इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है। ऊपर वाले को थोड़ा सा बढ़ा देना है। इसके बाद नीचे वाले को भी थोड़ा सा बढ़ा देना है। इसको बढ़ा देंगे तो ये देख सकते हैं कितना शानदार लग रहा है। इसके बाद क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ कर देने के बाद ऐड न्यू पे चलाना है। ऐड न्यू पे चलाने के बाद शेप्स में चलाना है। शेप्स में चलाने के बाद बेसिक पे ओके करना है। बेसिक पे ओके करने के बाद यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है। बड़ा कर देने के बाद इसको ऊपर से पकड़ के थोड़ा सा घुमा देना है। घुमा देने के बाद इसको यहाँ पे रख देना है। यहाँ पे रख देने के बाद कलर में चलाना है। कलर में चलाने के बाद इसका पीला कलर दे देना है। पीला कलर दे दिया। पीला कलर दे देने के बाद क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ कर देने के बाद स्टाइल में चलाना है। स्टाइल में चलाने के बाद इधर चलाना है। इधर चलाने के बाद यहाँ पे इस पे ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद ये पीला वाला जो है इस पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म कर देंगे तो इसका स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और देखने में बेहतर लगेगा। तो देख सकते हैं ये चेंज हो गया है। चेंज हो जाने के बाद आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख देने के बाद शेडो में चलाना है। शेडो में चलाने के बाद इसको इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद कलर में चलाना है। कलर में चलाने के बाद इसका काला कलर दे देना है। काला कलर दे देने के बाद क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ कर देने के बाद ऑप्शन में चलाना है। ऑप्शन में चलाने के बाद इसका ऊपर वाला थोड़ा सा बढ़ा देना है। इसके बाद नीचे वाला भी थोड़ा सा बढ़ा देना है। इस दोनों को थोड़ा सा बढ़ा दिया। इसके बाद क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ कर देने के बाद डिसेलेक्ट कर देना है। डिसेलेक्ट कर देने के बाद ऐड न्यू पे चलाना है। ऐड न्यू पे चलाने के बाद गैलरी पिक में चलाना है। गैलरी पिक में चलाने के बाद यहाँ से एक तस्वीर ले लेना है। तो यहाँ से मैं साकिब रज़ा मुस्तफ़ी साहब की तस्वीर ले लेता हूँ। इस तस्वीर को ले लेने के बाद इसको थोड़ा सा छोटा कर देना है। छोटा कर देने के बाद इसको ऊपर से पकड़ के इस तरीके से घुमा देना है। घुमा देने के बाद इसको यहाँ पे नीचे वाले शेप के हिसाब से बराबर से रख लेना है। बराबर से रख लेने के बाद लेयर पे चलाना है। लेयर पे चलाने के बाद इस दोनों का भी ताला लॉक कर देना है। इसका भी ताला लॉक कर देना है। इसके बाद ऐड न्यू पे चलाना है। ऐड न्यू पे चलाने के बाद शेप्स में चलाना है। शेप्स में चलाने के बाद इधर चलाना है। इधर चलाने के बाद नीचे चलाना है। नीचे चलाने के बाद लोड मोर पे ओके करना है। लोड मोर पे ओके करने के बाद यहाँ से मैं एक और डिज़ाइन ले लेता हूँ। यहाँ से इस डिज़ाइन को ले लिया। इस डिज़ाइन को ले लेने के बाद इसको बड़ा कर लेना है। इस डिज़ाइन को ले लेने के बाद इसको यहाँ पे रख देना है। यहाँ पे रख देने के बाद कलर में चलाना है। कलर में चलाने के बाद इसका कलर तब्दील कर देना है। इसका मैं ये वाला कलर दे देता हूँ। ये वाला कलर दे देने के बाद क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ कर देने के बाद बॉर्डर पे चलाना है। बॉर्डर पे चलाने के बाद इसका बॉर्डर दे देना है। इसके बाद कलर पे चलाना है। कलर पे चलाने के बाद इसका भी काला ही बॉर्डर दे देना है। बॉर्डर दे देने के बाद इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ। ऊपर कर लेने के बाद लेयर पे चलाना है। लेयर पे चलाने के बाद
اس کو نیچے کر دینا ہے، اس سب کے نیچے کر دینا ہے اور یہاں پہ اس کو رکھ لینا ہے۔ یہاں پہ رکھ لینے کے بعد اس کا بھی تالا لاک کر دینا ہے۔ تالا لاک کر دینے کے بعد ایڈ نیو پہ چلانا ہے۔ ایڈ نیو پہ چلانے کے بعد شیپس میں چلانا ہے۔ شیپس میں چلانے کے بعد یہاں سے ایک اور شیپ لے لینا ہے۔ یہاں سے کوئی بھی شیپس لے سکتے ہیں، لیکن میں ایک بہتر والا شیپس لے لیتا ہوں۔ یہاں سے میں اس شیپس کو لے لیتا ہوں۔ اس کو لے لینے کے بعد اس کو بڑا کر دینا ہے۔ بڑا کر دینے کے بعد اس کو یہاں پہ رکھ لینا ہے۔ یہاں پہ رکھ لینے کے بعد کلر میں چلانا ہے۔ کلر میں چلانے کے بعد اس کا بھی پیلا ہی کلر دے دینا ہے، یا تو آپ کو جو بھی بہتر کلر لگے وہ کلر دے سکتے ہیں۔ میں اس کا بہرحال یہ کلر دے دیتا ہوں۔ اس کے بعد کلوز کر دینا ہے۔ کلوز کر دینے کے بعد بارڈر پہ چلانا ہے۔ بارڈر پہ چلانے کے بعد کلر میں چلانا ہے۔ کلر میں چلانے کے بعد اس کا بھی کالا کلر دے دینا ہے۔ اس کے بعد کلوز کر دینا ہے۔ کلوز کر دینے کے بعد اے والے آپشن پہ چلانا ہے۔ اے والے آپشن پہ چلانے کے بعد اس کا جو ہے آؤٹ لائن تھوڑا سا کم کر دینا ہے، تو اس کو میں اتنا پہ رکھ دیتا ہوں۔ اس کے بعد کلوز کر دینا ہے۔ کلوز کر دینے کے بعد یہاں سے کٹ کر دینا ہے۔ کٹ کر دینے کے بعد اس کا ایک اور ڈپلیکیٹ کر لینا ہے۔ ڈپلیکیٹ کر لینے کے بعد اس کو یہاں پہ رکھ لینا ہے۔ یہاں پہ رکھ لینے کے بعد اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لینا ہے۔ چھوٹا کر لینے کے بعد اس کو یہاں پہ رکھ لینا ہے۔ یہاں پہ رکھ لینے کے بعد کلر میں چلانا ہے۔ کلر میں چلانے کے بعد اس کا بھی کلر تبدیل کر دینا ہے، تو اس کا میں یہ والا کلر دے دیتا ہوں۔ یہ کلر دے دیا۔ اس کے بعد کلوز کر دینا ہے۔ کلوز کر دینے کے بعد بارڈر پہ چلانا ہے۔ بارڈر پہ چلانے کے بعد اس کا بارڈر اجلا دے دینا ہے، تو اس کا اجلا بارڈر دے دیا۔ اجلا بارڈر دے دینے کے بعد کلوز کر دینا ہے۔ کلوز کر دینے کے بعد یہاں سے پھر سے کلوز کر دینا ہے۔ کلوز کر دینے کے بعد اس کا ایک اور کاپی کر لینا ہے۔ کاپی کر لینے کے بعد اس کو چھوٹا کر لینا ہے۔ چھوٹا کر لینے کے بعد اس کو یہاں پہ بیٹھا لینا ہے۔ اس حساب سے آپ شیپ بیٹھائیں گے کہ تینوں برابر سے بیٹھ جائے۔ تو میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اچھے طریقے سے بیٹھاؤں، لیکن یہاں پہ آپ کو 3 یا 4 شیپ بیٹھا لینا ہے، تو میں 3 ہی شیپ بیٹھاتا ہوں۔ اس کے بعد کلر پہ چلانا ہے۔ کلر پہ چلانے کے بعد اس کا لال کلر دے دینا ہے۔ اس کے بعد کلوز کر دینا ہے۔ کلوز کر دینے کے بعد ڈی سلیکٹ کر دینا ہے۔ ڈی سلیکٹ کر دینے کے بعد ایڈ نیو پہ چلانا ہے۔ ایڈ نیو پہ چلانے کے بعد گیلری پک میں چلانا ہے۔ گیلری پک میں چلانے کے بعد یہاں سے شاعروں کی تصویر دے دینا ہے، تو یہاں سے میں ایک تصویر لے لیتا ہوں۔ یہاں سے میں اویس رضا قادری صاحب کی تصویر لے لیتا ہوں۔ اس کو لے لینے کے بعد اس کو یہاں پہ رکھ دینا ہے۔ یہاں پہ رکھ دینے کے بعد تھوڑا سا چھوٹا کر دینا ہے۔ چھوٹا کر دینے کے بعد اس کو یہاں پہ رکھ لینا ہے۔ یہاں پہ رکھ لینے کے بعد لیئر پہ چلانا ہے۔ لیئر پہ چلانے کے بعد یہ والا جو شیپ ہے سب سے پہلے والا، اس کو سلیکٹ کر لینا ہے۔ سلیکٹ کر لینے کے بعد اس کا ڈپلیکیٹ کر لینا ہے۔ ڈپلیکیٹ کر لینے کے بعد اس کو برابر سے بیٹھا لینا ہے۔ بیٹھا لینے کے بعد سلیکٹ کر دینا ہے۔ ڈی سلیکٹ کر دینے کے بعد ایڈ نیو پہ چلانا ہے۔ ایڈ نیو پہ چلانے کے بعد شیپس میں چلانا ہے۔ شیپس میں چلانے کے بعد بیسک میں چلانا ہے۔ بیسک میں چلانے کے بعد یہاں سے یہ گول والا شیپ لے لینا ہے۔ گول والا شیپ لے لینے کے بعد جس حصہ کو کٹ کرنا ہو اس حصہ کو پورے ڈھک دیں گے، تو میں اس کو ڈھک دیتا ہوں۔ ڈھک دینے کے بعد لیئر پہ چلانا ہے۔ لیئر پہ چلانے کے بعد اس دونوں میں مارک لگا لینا ہے۔ اس کے بعد گروپ کر لینا ہے۔ گروپ کر لینے کے بعد یہ اوپر والا شیپ ہے، اس کو سلیکٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد یہ جو شاعر ہوگا اس کی تصویر کو سلیکٹ کر لیں گے۔ اس دونوں تصویر کو سلیکٹ کر لینے کے بعد کلپ پہ اوکے کر دینا ہے۔ کلپ پہ اوکے کر دیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو سائڈ میں تھا وہ کٹ ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد یہ تھوڑا سا سمجھ میں آ رہا ہے تو اس کو آپ نیچے کر سکتے ہیں۔ اس کو اتنا پہ رکھ دیا۔ اتنا پہ رکھ دینے کے بعد ایک اور تصویر لے لینا ہے۔ ایک اور تصویر لے لینے کے بعد اس کو بھی یہاں پہ رکھ لینا ہے۔ یہاں پہ رکھ لینے کے بعد لیئر پہ چلانا ہے۔ لیئر پہ چلانے کے بعد یہ جو دوسرا نمبر کا شیپ ہے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے۔ اس کو سلیکٹ کر لینے کے بعد اس کا بھی ڈپلیکیٹ کر لینا ہے۔ ڈپلیکیٹ کر لینے کے بعد اس کو بھی اسی طریقے سے بیٹھا لینا ہے۔ بیٹھا لینے کے بعد ڈی سلیکٹ کر دینا ہے۔ ڈی سلیکٹ کر دینے کے بعد ایڈ نیو پہ چلانا ہے۔ ایڈ نیو پہ چلانے کے بعد شیپس میں چلانا ہے۔ شیپس میں چلانے کے بعد یہاں سے یہ والا لینا ہے۔ یہ والا لے لینے کے بعد اس کو بھی جس حصہ کو کٹ کرنا ہو اس حصہ کو پورے ڈھک دیں گے، تو میں اس کو بھی ڈھک دیتا ہوں۔ ڈھک دینے کے بعد لیئر پہ چلانا ہے۔ لیئر پہ چلانے کے بعد اس دونوں کو گروپ کر لینا ہے۔ گروپ کر لینے کے بعد اس کو سلیکٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد شاعر کی تصویر کو سلیکٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد کلپ کر دینا ہے۔ کلپ کر دیں گے تو یہ بھی تصویر جو ہے اسی طریقے سے کلپ ہو جائے گا اور دیکھنے میں بہت ہی زیادہ بہتر لگے گا۔ اسی طریقے سے آپ تیسری تصویر کو بھی کلپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، ایڈ نیو پہ چلانا ہے۔ ایڈ نیو پہ چلانے کے بعد پھر سے گیلری میں چلانا ہے۔ گیلری میں چلانے کے بعد یہاں سے اور بھی جس شاعر کی تصویر لینا ہو اس شاعر کی تصویر کو آپ لے لیں گے۔ اس سب تصویر کا میں نے بیک گراؤنڈ ریموو کیا ہے، تو کس طریقے سے ساری تصویر کا بیک گراؤنڈ ریموو کرنا ہے اس پہ میری ویڈیو موجود ہے۔ وہ ویڈیو آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے آپ اپنے تصویر کا بیک گراؤنڈ ریموو کر سکتے ہیں۔ تو اس تصویر کو لے لیا۔ اس تصویر کو لے لینے کے بعد اس کو تھوڑا سا میں چھوٹا کر لیتا ہوں۔ چھوٹا کر لینے کے بعد اس تصویر کو یہاں پہ رکھ لینا ہے۔ یہاں پہ رکھ لینے کے بعد آپ کو دوسرے بھی شاعر کی تصویر لے لینا ہے۔ دوسرے بھی شاعر کی تصویر لے لینے کے بعد
اس کو آپ کو یہاں پہ رکھ دینا ہے۔ یہاں پہ رکھ دینے کے بعد پھر سے دوسرے شاعر کی تصویر لے لینا ہے۔ جتنے بھی شاعر کی تصویر لینا ہو آپ اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر کے بنا سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے میں نے بیٹھا دیا۔ بیٹھا دینے کے بعد ڈی سلیکٹ کر دیتا ہوں۔ ڈی سلیکٹ کر دینے کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہے، یہاں پہ جو بھی شاعر ہوگا یا مقرر ہوگا ان کا نام لکھ دیں گے۔ یہاں پہ جو ہے آپ تاریخ لکھ دیں گے۔ یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں جہاں پہ جلسہ ہو رہا ہے اس جگہ کا نام لکھ دیں گے، جیسے کہ سرزمین کلیان پور پر نور نکہت میں ڈوبی ہوئی ایک حسین رات۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ کو شاعر کا نام لکھ لینا ہے۔ یہاں پہ شاعر کا نام لکھ لینا ہے، یہاں پہ لکھ لینا ہے، اور اس کے بعد یہاں پہ بھی شاعر کا نام لکھ لینا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ اس طریقے کا پوسٹر بنا سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگرچہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دے، اور چینل پہ نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دے، اور بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ جب بھی میں ویڈیو بھیجوں آپ تک نوٹیفیکیشن مل جائے۔ پھر ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔